آئیے سر آپ کا گروپ کیا فرماتا ہے انسٹنکٹ ڈی ایم آرز میں؟ انسٹنکٹ دکھا دیں ذرا. ہیئرنگ، اسمائلنگ، رونا کھانسنا وغیرہ، یہ تو بہت آسان سا. سلیپنگ بھی ہے، کھجانا بھی ہے، اسکریچنگ. اچھا جناب اب آپ جائیں آپ موٹر ڈی ایم آر کی سر 3 ایگزامپلس. فلائنگ، سیلنگ، شوٹنگ، گڈ ایگزامپل. رائڈنگ، میسیجنگ آن سیل فون. ہاں بالکل. ہاں ہاں اور بتائیں کیا ایگزامپل ہیں؟ سیلنگ، لیکچرنگ. ہاں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یہ بھی ایک ڈی ایم آر ہے. ہاں موٹر ڈی ایم آر ہے، ٹینشن نہیں لینا ہے. ہاں سر اب موٹر ڈی ایم آر کے سر ڈاکٹر صاحب ایگزامپل کیا ہیں 3؟ موٹر ڈی ایم آر. موٹر ڈی ایم آر ٹائپنگ، فلائنگ کائٹ، ایتھلیٹکس، اسکیپنگ، اسپورٹس. چلیں یہ بھی سمپل ہے. کلیئر ہو گیا سب کے ذہن میں؟ اچھا اب آ جاتے ہیں انسٹنٹ تھاٹ ڈی ایم آر. ہاں جناب انسٹنٹ تھاٹ ڈی ایم آر کے 3 ایگزامپلس. وائس ریکگنیشن، کسی ایک دفعہ آواز سنی تھی پھر وہ آواز آئی تو آپ نے پہچان لیا. ہاں کوئی یاد آ جاتا ہے. ہاں سر جی ٹھیک ہے. آئیے ریپیٹیو تھاٹ ڈی ایم آر کی ایگزامپل دیں گے جناب. آپ کا گروپ بتائیں. ریڈنگ ہے، رائٹنگ ہے، اور بولیں پلئنگ مائنڈ گیمس. پلئنگ چیس از اے گڈ ریپیٹیو تھاٹ ڈی ایم آر. یعنی جب آپ چیس کھیلتے رہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کو بہت سی سچویشن میں بہت سوچنا نہیں پڑتا. آپ ایک ریپیٹیو تھاٹ ڈی ایم آر سے وہ مووز بناتے ہیں. اس طرح ہوگا نا تو ایسے ہوگا. گڈ. Just to give one example of the repetitive thought DMRs, the profession which is I am practicing, that is histopathology. In it we have to diagnose some disease process on the slides from the sample of the patient. In this we have got training to recognize different disease patterns, and after that when we see the actual slide of a patient, the picture which is in the mind or in that has been stored is that print is matched with the actual print, and brain recognizes that print and we can diagnose that disease process. So it is a good example of a profession in which repetitive, during the 4 years training we see repetitively those lesions and then we match those diseases in the actual life. ریپیٹیو تھاٹ ڈی ایم آر اور موٹر ڈی ایم آر کا کمبینیشن ہے نماز. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو موشنز ہیں وہ تو ہو رہے ہوں لیکن ہماری کانسنٹریشن جو ہے وہ قرآن پہ ہو یا اللہ کی ذات پہ ہو یا جیسا اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کا سوچ رہے ہوں. تو رکوع سجدہ تو ہو رہا ہوگا لیکن فوکس وہاں ہونا چاہیے. نظروں کو نیچے کر کے رکھیں. ٹھیک قرآن کا حفظ کرنا از اے ریپیٹیو تھاٹ ڈی ایم آر ہے نا. اچھا جناب اب جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ بڑی کریٹیکل پوائنٹ ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں سمجھا سکوں. جو بیہیویئر ہے نا ہمارا اٹ از نتھنگ بٹ اے کمبینیشن آف کانشیس تھاٹس پلس انسٹنکٹ ڈی ایم آرز پلس موٹر ڈی ایم آرز پلس تھاٹ ڈی ایم آرز ورکنگ ٹوگیدر. جو بھی ہم بیہیویئر کر رہے ہیں یہ ان سب کے مجموعے کا نام ہے. ہمارا کوئی بھی بیہیویئر ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ اپنے ڈی ایم آرز کو اسکیپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی میں ٹریننگ کر رہا ہوں تو میرا چلنا، میرا ہاتھوں کو اس طرح سے رکھنا، میرا یہ ہولڈ کرنا، میرا ٹوپی کو سیٹ کرنا، میرا آ کے یوں بیٹھنا، اس میں کتنے سارے ڈی ایم آرز چل رہے ہیں. لیکن کانشیس تھاٹ بھی چل رہی ہے کہ اس وقت جو ہے میں یہاں دیکھوں یا یہاں دیکھوں، میں کس پیس سے ٹریننگ کو چلاؤں، اپنی وائس کی لیول کیا رکھوں. یہ تو کچھ کانشیس ڈیسیژنز ہیں لیکن اس کے ساتھ سینکڑوں ڈی ایم آر چل رہے ہیں. فار ایگزامپل میرا بیلنس کرنا اس انسٹنکٹ ڈی ایم آر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے کانوں میں بنایا ہے کوکلی کینالز،
جس سے ہم اپنا بیلنس کرتے ہیں. اگر کاگنیٹو کینال کی فنکشننگ ختم ہو جائے تو ہم تو کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. بالکل. وہ انسٹنکٹ ڈی ایم آر چل رہے ہیں, اسپیچ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ریپیٹیو تھاٹ ڈی ایم آر چل رہے ہیں, ٹریننگ کا پیٹرن, کہ جی آپ سوال کریں گے تو جواب دینا, ہولڈ کروا دینا آپ کو, کس پہ ہولڈ کرنا ہے کس پہ نہیں ہولڈ کرنا ہے. موٹر ڈی ایم آر چل رہے ہیں, یہ جو سارے ہاتھوں کے موومنٹ ہے, کھڑے ہونے کے اسٹائل ہے, ٹوپی کو بیلنس کرنا ہے نا, ایک خاص طرح سے آپ کو دیکھنا ہے محبت کے ساتھ. ظہیر صاحب یہ بھی تو ایک موٹر ڈی ایم آر ہے, ڈیولپ ہوا اوور پیریڈ ٹائم, ہے نا, مور دین ویلکم. تو یہ ساری چیزیں مل کر آپ کو ایک بیہیویئر ملتا ہے. اچھا, اب ایک بڑا کریٹیکل کوشچن پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ وی آر اے پرزنر آف آر ڈی ایم آرس. ہم اپنے ڈی ایم آرس کے پرزنر ہیں. وہ کیوں؟ وہ اس طرح سے کہ جب کوئی ڈی ایم آر ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ کا جو کنٹرول ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے آپ کے کانشیس مائنڈ سے ٹورڈز دی ٹریگر. وہ تو سب کانشیس میں چلا گیا ڈی ایم آر, اور ڈی ایم آر کے چلنے کا کنٹرول آپ کے کانشیس مائنڈ سے کہاں چلا گیا؟ ٹریگر پہ چلا گیا. اس کا مطلب جب ٹریگر آئے گا تو ڈی ایم آر چلے گا. اب اگر آپ کانشیسلی چاہیں تو ایک ڈی ایم آر کو نہ چلنے دیں, لیکن آپ کتنے ڈی ایم آرس پہ نگاہ رکھیں گے یار؟ اگر ایک ساتھ 15-20 ڈی ایم آرس چلنا شروع ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو رول یہ ہے کہ کوشش کریں کہ سورس پہ ڈی ایم آرس ہی صحیح ہوں. غلط ڈی ایم آر ہوں گے تو چل جائیں گے نا. اب ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اب دیکھیں, پبلک اسکول ایبٹ آباد فینومنل پلیس, بہت سیکھا ہم نے, اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اسکول کے ذریعے ہم پہ بڑے احسانات کیے ہیں, کیونکہ ایسے ہی ہے, ہم آپ ایک ہی کیٹیگری میں, تو اس لیے اسکول کے بارے میں تو ہم بڑے ایموشنل ہیں. پھڈا ہو سکتا, لڑائی ہو سکتی ہے اگر ہم اسکول کو برا کہیں, لیکن چلیں اونچی چیز تو ہر جگہ ہوتی ہے نا. جب اسکول پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ کو اگر گالی دینا نہیں آتی تو آپ مرد نہیں ہیں. اوئے, یہ تو بڑی بری بات ہے, کیونکہ ہمارے پیرنٹس تو بہت ہی, کیسے تم پیرنٹس سے ملو نا, کتنے شائستہ, تمہارے تو ابو کی طرح ہیں. ہمارے ابو بالکل شائستہ لوگ اور شریف لوگ, بہت زیادہ شریف ہیں. ہمارے اماں ابا تو ماشاء اللہ ہیں. اب ظاہر بات ہے ایسے شرافت والے گھر کے اندر اگر ہم گالی دیں تو کیا ہوگا؟ وہ تو ڈسٹرب ہو جائیں گے ہمارے ماں باپ. تو میں نے کہا نہیں گالی والی نہیں دینا بھائی, گندی چیز ہوتی ہے. لیکن 1-2 ہفتے کے اندر سمجھ آ گئی کہ یار مرد بھی تو ہیں, ہم تو مرد تو بننا ہے. تو گالی دینا سیکھنا جو ہے نا بہت آسان ہوتا ہے. اس کے سر آپ کو سننا پڑتا ہے, اور آپ کا جو ہے نا وہ ریپیٹیو تھاٹ ڈی ایم آر بن جاتا ہے سن کے. اس کے بعد تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں تو موٹر ڈی ایم آر بن جاتا ہے, اور پھر وہ گالی دینا شروع کرتے ہیں. آج شروع میں جب ہم نے گالیاں دیں تو بہت برا لگا, کیپٹن صاحب اوہ یار یہ تو بہت بری بات ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب ڈی ایم آر بن گیا تو اٹ بیکم پارٹ آف لائف. جیسے ٹریگر آئے ایک چلے, تو یہاں تک ہو گیا کہ اگر 2-3 جملوں میں 2-3 شائستہ سی نہ آئیں تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی بات ہی پوری نہیں ہوئی, کوئی نا حسرت رہ گئی ہے, کوئی بات ادھوری رہ گئی. ہم سیٹ ہو گئے کیا کہتے ہیں اس کو, ایک ٹرم میں ہم سیٹ ہو گئے. اچھا, اس زمانے میں ہمارے پیرنٹس تھے یمن میں. اب ہم گئے یمن اپنے ماں باپ سے ملنے. اچھا, پہلے دن ہی میں کوئی بات کر رہا تھا کہ ایک آئی, اور ہم نے اس کو روک لیا کانشیسلی. اب بھائی وہ تو مہینہ بڑا مشکل گزرا, کیونکہ کبھی کبھی ایک دم سے آتی تھی ہم روک لیتے تھے, آتی تھی ہم روک لیتے تھے. تو یعنی کانشیسلی آپ روک سکتے ہیں ڈی ایم آر کو چلنے سے. ٹریگر تو چلے گا لیکن آپ روک سکتے ہیں, کیونکہ کانشیس مائنڈ از آلسو انٹیلیجنٹ. اب جب ہم واپس ایبٹ پبلک اسکول گئے, جیسے ہم کہتے تھے اے پی ایس, تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں آزادی میں آ گیا. اور جناب اچھا دیکھیں یہ بری بات ہے, اب میں چھوڑ دیا ایسا کام, ایسی بات نہیں, اب غصے سے نہ دیکھیں, اب میں بہتر ہو گیا الحمدللہ. تو وہ ہم نے پھر جا کے ہم نے شروع کر دیا. تو ایک ڈی ایم آر کو تو آپ پکڑ سکتے ہیں, لیکن واٹ اف 2-3 ڈی ایم آر چل رہے ہیں ایک ساتھ. اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سپوز کریں کہ آپ کے بچہ ہو, اور کیونکہ مجھے تو عادت ہو گئی چھوٹے بچوں کی, میں تو اپنے بیٹے سے کہہ دیا دیکھو بیٹا مجھ کو تو اب عادت ہو گئی ہے, آئی کین سی اے ہوم وداؤٹ اے لٹل کڈ.
11 کی بات تو ہوتا ہے نا. اب میرے گھر میں 2 ہیں 3 سال کی, تو میں نے کہا دیکھو یار اب یہ بڑی ہو رہی ہیں, مجھے اچھا ہی لگ رہا, تو اب 2 کام ہو سکتے ہیں, یا تو تم ہمت کرو اور ہمیں یہ سپلائی دو, یا مجھے ہمت کرنی پڑے گی پھر سے, تو تم سوچو کیا کرنا ہے. کہتا جب ہاں میں کچھ کرتا ہوں. تو سمجھدار ہے نا. اب اگر آپ کے پاس چھوٹے بچے ہوں تو آپ ایک 3 سال کے بچے کو لے جائیں پارک, دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. آپ کی پوری اٹینشن جو ہے نا اس کے اوپر ہوگی. اور جیسے یہ نہیں ہمارا زمزمہ پارک لے جائیں, نثار شہید پارک لے جائیں, کہیں پارک لے جائیں, اور دیکھیں کہ آپ کتنے اسٹریس میں ہوں گے کہ کہیں وہ چیز نہ ہو جائے, تو آپ مستقل نگاہ رکھنی پڑے گی. تو ایک کے ساتھ تو آپ مینیج کر لیں گے. اب آپ سپوز کریں 2 لے جائیں, زیادہ اسٹریس ہو جائے گا, کیونکہ ہیو ٹو کیپ این آئی کانشیس ان بوتھ آف دیم. آپ 3 لے جائیں اور چھوڑ دیں, اف, بڑا مشکل ہو جائے گی نا سب پہ نگاہ رکھنا. تو ہوا ایک دفعہ ہماری اہلیہ نے کہا کہ جی وہ شاپنگ کرنے جانا ہے. تو میں نے کہا کہ چلو ایک کام کر لیتے ہیں کہ میں پھر بچوں کو پارک لے جاتا ہوں, آپ شاپنگ کر لیں. کہ ٹھیک ہے. ہم گئے یہ جی نا زمزمہ پارک. تو ایک جو تھا وہ تھا 5, 4 اور 3 ایجز, 5, 4 and 3. گئے پارک, اہلیہ نے چھوڑا, گاڑی لے کے نکل گئی. اچھا میں نے وہ کام کیا جو اچھا والد کرتا ہے, سب پہ نگاہ رکھی. چلو بھائی بھاگنا نہیں زیادہ ہے تو نہیں کرنا, نگاہ میں رکھو. اچھا اب ہوگی مغرب. تو میں نے بڑا کنڈیشن کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو, مغرب کی نماز پہ کیسے جانا ہے نا, مطلب نمازوں میں جانا ہے تو بالکل چپ کر کے بیٹھنا ہے. تو فجر میں میرے ساتھ جاتے تھے بچے سارے, تو ان کو سکھایا تھا. لوگ بڑے حیرت کرتے تھے کہ آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے یہ شور کیوں نہیں مچاتے. ان کو نہیں پتا کہ اتنی کنڈیشن کر کے لے کے آتے تھے. تو میں کہتا تھا اگر آپ نے شور مچایا نا تو میں آپ کو مسجد نہیں لے کے جاؤں گا. تو وہ بڑا سیریس ایشو ہوتا تھا کہ جی وہ مسجد بابا نہیں لے جائے. خیر مغرب پہ گئے تو وہ زمزمہ پارک میں مسجد ہے, چھوٹے سے مصلی سا ہے, بیٹھے رہے آرام سے شرافت سے. اب جب ہم باہر نکلے تو میں جو لیز باندھنے لگا نا تو یہ بھاگے تینوں. اب میں نے آواز لگائی, عبداللہ, ابراہیم, یوسف, ہے نا. تو 2 تو آگے گھوم کر, ایک نہیں آیا. اور یار ہمارا تو بلڈ پریشر. اب میں بھاگ رہا ہوں, ڈھونڈ رہا ہوں, مل نہیں رہا, اندھیرا ہو رہا ہے, مغرب ہو گئی ہے. ایک کو میں نے کندھے بٹھا لیا, ایک کو گود میں لے کے, کبھی یہاں پھر میں بھاگ رہا ہوں, نہیں اس کا آوازیں دے رہا ہوں, مل نہیں رہا. پھر ایک گیٹ پہ بھاگے, ان سے میں کہہ رہا ہوں بھائی بچہ جو ہے وہ مس پلیس ہو گیا ہے, خیال رکھو کوئی لے کے نہ چلا جائے. اور جب ان کو چاہیے تھا کہ تسلی دیتے, ہاں صاحب کوئی بات نہیں ہم دیکھتے ہیں. نہیں صاحب کہیں نہیں جائے گا. ارے بھائی تم نگاہ تو رکھو نا یار. نہیں صاحب فکر نہ کہ مول صاحب سب. ارے بھائی تم کو میں کیا کہہ رہا ہوں نا, تم کیونکہ مجھے تو ہر گیٹ پہ بھاگنا ہے. وہاں سے اٹھا کے دوسرے گیٹ میں وہ لگا رہا ہوں اسپرنٹ, ایک عجیب آوازیں بھی دیتے جا رہا ہوں, بھاگ کے ہر گیٹ پہ. اور گیٹ بھی اس کے ساتھ ہے, زمزمہ پارک ہے 3 گیٹ سے. دوسرے گیٹ میں پہنچا, ان کو میں سمجھایا ہے. اس چکر میں واپس میں بھاگتا ہوا تو ایک بچہ آیا کوئی 8-9 سال کا. آپ کا بچہ گم گیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس ہے. وہ کوئی پٹھان فیملی تھی, بیچارے آئے ہوئے تھے, تو وہاں گئے, دیکھیں بیٹھے ہوئے چلو. خیر ان کو, اور اب میں سمجھانے والا تھا اس کو, اپنے ان لڑکوں کو, کہ دیکھو مما کو نہیں بتانا. ابھی سمجھانے لگا تھا کہ امی آ گئی ان کی, بیچ میں چھوڑ کے نا شاپنگ. مجھے ایسی فیلنگ ہوئی کہ جیسا کوئی بچہ گم گیا ہے. کوئی بچہ تو نہیں گم گیا. اور وہ کہتے ہیں ہاں مما, ہاں عبداللہ گم گیا تھا, مل نہیں رہا تھا. اور پھر سوچے کیا ہوا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر جس طرح سے 3 بچے آگے بھاگ رہے ہو پارک میں, تو آپ کے لیے ایک اسٹریس ہو جاتا ہے. جیسے ہم لے جاتے ہیں کبھی 6-7, ہم نے رول بنایا ہے کہ بھائی ہم 8 سے زیادہ نہیں لے جاتے ایک ساتھ پارک واک نا. تو لیکن جانا پڑتا ہے, کبھی لے بھی چلے جاتے ہیں. ابھی لے گئے 11 کو. اب اس میں رول یہ تھا کہ جب ہم آئے واپس تو میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کیسا رہا, جو ان کی باری تھی نا لے کے جانی. کیا کیسا تھا. میری تو کوئی ویکیشن نہیں تھی, میرے تو کوئی انجوائمنٹ نہیں تھا, کیونکہ ہم دونوں کا تو یہ کام تھا نا کہ ان پہ نگاہ رکھنا, کہاں بھاگ رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کہاں ہیں, کدھر ہیں, کوئی گنتے رہنا, بار بار گنتے رہنا. تو اسی طرح سے جیسے بچوں کی ایگزامپل دے رہا ہوں, اسی طرح سے اگر ملٹیپل غلط ڈی ایم آرز ہوں تو آپ کس پہ نگاہ رکھیں, کوئی نہ کوئی چل جائے گا. تو رول کیا ہے کہ سورس سے ڈی ایم آر صحیح ہونا چاہیے. یہ بات کلیئر ہو گئی. بیکاز وی آر اے پرزنر آف
DMR. اچھا, اب ایک اور کوٹ ہے جو بڑا کرٹیکل ہے. اب اس پہ جب تحقیق کی تو پتہ نہیں چلا کس کا ہے. اس سے ملتا جلتا کوٹ چند سو سال پہلے ہماری ایک اسکالر کی کتاب میں ہے. پھر کوئی کہتا ہے کہ حضرت علی کا ہے, کوئی کہتا ہے جی وہ یہ جو ہے ابراہیم لنکن کا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی تو اب نہیں پتا کس کا کوٹ ہے, لیکن جس کا بھی ہے بڑا فینومنل کوٹ. آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کوٹ کو. اور یہ اس ٹریننگ کا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوٹ ہے, بلکہ دی موسٹ امپورٹنٹ کوٹ ہے اس ٹریننگ کا. وہ یہ ہے, واچ یور تھاٹس بیکاز یور تھاٹس ول بیکم یور ورڈس, اینڈ واچ یور ورڈس بیکاز یور ورڈس ول بیکم یور ایکشنز, اینڈ واچ یور ایکشنز بیکاز دے ول بیکم یور ہیبٹس, اینڈ واچ یور ہیبٹس because your habits will become your character, and watch your character because your character will become your destiny. اور شروع ہوتا ہے تھاٹ سے. اب ہمارے پاس ایک ماڈل ہے DMRs کا جو آپ نے ابھی کیا ہے. اس ماڈل کی روشنی میں آئیے اس کو ذرا اینالائز کرتے ہیں. واچ یور تھاٹس بیکاز دے ول بیکم یور ورڈس. اگر آپ نے ایک تھاٹ کو کنٹینیوسلی ریپیٹ کیا تو کیا بن جائے گا؟ ریپیٹیو تھاٹ DMR. جب وہ بن جائے گا تو ٹریگر باہر چلا گیا, اور کبھی وہ ٹریگر چلے گا تو وہ زبان میں بات آ جائے گی. ایگزامپل, ہم ایک دفعہ وہ کر رہے تھے, ایک کنسلٹنگ کر رہے تھے بزنس کی. اس میں 3 بھائی تھے, ٹھیک ہے. تو ایک دن ایک بھائی کی کال آئی, چھوٹے والے کی, کہ سلیمان میں بہت ڈسٹرب ہوں اس لیے کہ یار کل میں نے کچھ پیسے کہے کہ ٹرانسفر کریں میرے پرسنل اکاؤنٹ میں کمپنی کے اکاؤنٹ سے, تو میرا بھائی تو پھٹ پڑا, اور اس نے کہا کہ یو آر گڈ فار نتھنگ, تم کام وام کرتے نہیں ہو, اور جب دیکھو ویکیشن پہ ہوتے ہو, اور جب کام کا ٹائم ہوتا ہے تو ویکیشن پہ ہوتے ہو, جب پیسے مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے سب سے آگے ہوتے ہو. اچھا خاصا برا بلا کہا, لیزی ہو, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو, غصے میں کہہ دیا انہوں نے, تو تم ایک کام کرو کہ تم رسپونڈ نہیں کرو, چپ کر کے بیٹھ جاؤ. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 2-3 دن کے بعد بھائی نے خود فون کر کے معذرت کر لی. جو بات میں نے چھوٹے بھائی کو نہیں بتائی جس سے اس کا دل ٹوٹ جاتا, وہ یہ نہیں بتائی کہ اسپر آف دا مومنٹ پہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ساری باتیں کہیں ہوں انہوں نے, پاسبل ہی نہیں ہے. ہوا کیا ہوگا؟ ہوا یہ ہوگا کہ 2 مہینے پہلے, 3 مہینے پہلے, 4 مہینے پہلے سے یہ باتیں سوچنا شروع کی ہوں گی. گڈ فار نتھنگ ہے, لیزی ہے, فلانا ہے, فلانا ہے. جب بھی ملتے ہوں گے بھائی سے تو ٹریگر ہوتا ہوگا. ٹریگر کیا ہوتا ہوگا؟ اس کا چہرہ, اس کی آواز, اس کی بات, یہ سب ٹریگر ہوگا. لیکن وہ روک لیتے ہوں گے اس بات کو جو دل میں سوچ رہے ہیں. لیکن اس دن غصے میں تھے, وہ اوور سائٹ نہیں رہی, اور بات منہ پہ آ گئی. کرنا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ فیلنگ آ رہی تھی اسی وقت ان کو بلا کر اس کو سیٹل کر لیتے. بھئی تم کام نہیں کر رہے, کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی آنسر ہو, کوئی اس کے بعد ریزن ہو.